پاکستان کے اندر ہر امیدوار کے لیے بظاہر ایک حد ہے کہ وہ کتنا پیسہ الیکشن پر خرچ کر سکتے ہیں. امریکہ کے اندر کوئی حد نہیں ہے. 2020 کے جو انتخابات ہوئے، کلیکٹیو جو فائنینشیل والیوم تھا وہ کہا جاتا ہے کہ $14 ارب کے قریب تھا، جو بہت سارے ملکوں کی شاید اوور آل اکانومی سے بھی زیادہ ہوگا. ہلری کلنٹن کو پاپولر ووٹ زیادہ ملا، لیکن اس کے باوجود جو الیکٹورل کالج ہے اس کی میجورٹی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملی اور وہ الیکشن جیت گئے. بلکہ امریکی تاریخ میں صرف 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا امیدوار جو ہے وہ صدر بنا ہے جس کو پاپولر ووٹ نہیں ملا. جب لوگ پاپولر ووٹ دیتے ہیں تو وہ الیکٹورل کالج یہ فیصلہ کرتا ہے عمومی طور پر کہ کیا وہ پاپولر ووٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انہیں کسی اور امیدوار کے پلڑے میں ڈالنا چاہیں گے. الیکشن کیمپینز کی جو مدت ہے وہ بہت طویل یہاں پہ محسوس ہوتی ہے. ڈویژن بڑی ہے، ٹاکسیسٹی بڑھ گئی ہے سیاست کے اندر، اور اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے ان جماعتوں کے لیے جو ووٹرز ہیں ان کو ہر وقت اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کریں. ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ خالد، واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس، اردو VOA کی US الیکشن اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز، جس میں ہم فوکس کر رہے ہیں ان موضوعات پر جو امریکہ کو، اس کے نظام حکومت کو اور اس کے عوام کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آج بات کرتے ہیں کہ امریکی کس طرح اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس سلیم، جو ٹیکساس کی لامار یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور پاکستان میں جرنلزم کا ایک طویل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. جی شکریہ. اویس، امریکی انتخابات کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ تو ہم میں سے کچھ لوگوں کو یا شاید اکثر لوگوں کو معلوم ہو، اگر نہیں بھی معلوم تو ہم ان کو جلدی سے بتا دیتے ہیں. امریکہ میں ہر 4 سال بعد صدر کا انتخاب ہوتا ہے. اسے کہتے تو صدارتی انتخاب ہیں، لیکن اس میں وائس پریزیڈنٹ کا بھی انتخاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی سیٹس کا بھی انتخاب جو ہے وہ اسی روز ہوتا ہے، جن کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. صدارتی انتخاب جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، اور اس وقت جو صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ ہر 4 سال بعد ہونے والا امریکہ کا 60واں صدارتی انتخاب ہے. انڈائریکٹ انتخاب کی بات کرتے ہیں. اکثر وہ ملک جہاں پر صدارتی نظام حکومت ہے وہاں صدر عوام کے براہ راست ووٹ سے یا پاپولر ووٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے. امریکی نظام جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جیسے امریکہ بہت ساری اور چیزوں میں مختلف ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں جو اپنی لے مین تھیوری ہے وہ پہلے پیش کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. امریکہ ظاہر ہے یہ کامن نالج ہے کہ یہ ایک طرح سے کالا پانی تھا. یہاں پہ لوگ غلاموں کے طور پر بھیجے جاتے تھے، اور پھر ایونچولی انہوں نے ایک لمبی جنگ لڑی اور اس جنگ کے بعد آزادی حاصل کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں وی ہیو ٹو میک اٹ ورک، ہمیں اس کو کامیاب کر کے دکھانا ہے. اور شاید ان لوگوں کے خلاف اپنے غم و غصے کے اظہار کے طور پر جنہوں نے ان کو غلام بنائے رکھا اور انہیں کوئی چانس نہیں دیا، وہ بہت ساری چیزیں دنیا سے مختلف کرتے ہیں. کن لوگوں نے غلام بنائے رکھا؟ برطانوی سامراج کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اب برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس طرف دروازے کھلتے ہیں امریکہ میں اس سے مختلف طرف کھلتے ہیں. یہاں پہ ڈرائیونگ اس سے مختلف طرف ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. سوئچ مطلب آپ گنتے جائیے تو ایک طویل فہرست ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نظام حکومت اور اس کو کس طرح سے چلانا ہے شاید وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. میں جب پہلی دفعہ امریکہ آ رہا تھا بطور صحافی، تو ہمارے ایک سینئر کالیگ نے جو امریکہ میں پڑھنے کا اور انتخابات کو کور کرنے کا تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی. اس کا ٹائٹل تھا ہاؤ واشنگٹن ورکس. اور انہوں نے کہا کہ پہلے تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے مختلف ہے باقی دنیا سے، اس کے بعد تم اس کے بارے میں رپورٹ کر سکو گے. کیونکہ اگر ہم پاکستان کی یا پاکستان جیسے دیگر ممالک کی بات کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ ایک صدارتی ڈیموکریسی ہے، صدر کا ڈائریکٹ انتخاب ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آل پاورفل شخصیت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ اتنا ڈائریکٹ انتخاب نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ الیکشن ہے. پھر اس میں
دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تخصیص ہے کہ ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوگا اور ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوگا. امریکہ کے اندر یہ دونوں جو ایک طرح سے طاقتیں ہیں، ان کا ارتکاز ایک شخصیت میں ہوتا ہے. اس کے الیکشن کے لیے کئی سٹیجز ہیں جس سے گزر کر وہ امریکہ کا صدر منتخب ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اگر ہم نے دیکھا آنے والے الیکشنز میں، سب سے پہلے تو جو جماعتیں ہیں وہ اپنے کوکس یا پرائمری کے ذریعے جو پوٹینشل نامینیز ہیں، جو امیدوار بننا چاہتے ہیں اپنی جماعت کے، ان کے نام ڈسکس کرتی ہیں. پھر ان کے اگرچہ مختلف ریاستوں میں اس حوالے سے قوانین مختلف ہیں، کہیں پہ اوپن پرائمریز ہوتی ہیں، کہیں پہ کلوزڈ پرائمریز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے امیدوار اس جماعت کی طرف سے اس پرائمری میں جائیں گے. اور جب لوگ اپنے امیدوار کے لیے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سے مراد یہ کہ اس جماعت کے جو ڈیڈیکیٹڈ ووٹرز ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ اس کو اپنی جماعت کا امیدوار دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے. اب فرض کیجئے کہ 2 4 یا 6 لوگ جنہیں لوگوں نے منتخب کیا ہے، پھر وہ ایک نیشنل پرائمری میں جاتے ہیں، اور اس میں دوبارہ سے جو ان کی اکثریت ہے اس پاپولر ووٹ میں، اس بنیاد پر انہیں ڈیلیگیٹس ملتے ہیں. وہ ڈیلیگیٹس کی میجورٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹس بھی اپنی جماعت کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. اس کی اکثریت کس امیدوار کو ملی ہے، اس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی جماعت کے پرائمری امیدوار بن سکتے ہیں یا نہیں. پھر وہ نیشنل کنونشن میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی نامینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا پیچیدہ عمل ہے عام طور پر لوگوں کے سمجھنے کے لیے. اور اس کے بعد جب ظاہر ہے وہ امیدوار بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ الیکشن میں جاتے ہیں، صدارتی انتخاب جو کہ 5 نومبر کو ہونا ہے. لیکن وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ صرف صدارتی امیدوار کا الیکشن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کانگریس کی ان نشستوں پر یا جو سینٹ کی نشستیں ہیں جو خالی ہو رہی ہیں یا جن کی مدت پوری ہو رہی ہے، وہاں پر بھی انتخاب ہو رہا ہوتا ہے. اس دفعہ ہاؤس کی تمام جی سیٹس جو ہیں ان پہ الیکشن ہونا ایگزیکٹلی. ہے. پھر جو آپ کی لوکل جو سیاست ہے ریاستوں کے اندر، ان کے لیے انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے دلچسپ بات مجھے خاص طور پر ان الیکشنز کی لگتی ہے کہ صرف امیدواروں کے نام پر الیکشن نہیں ہو رہا ہوتا، ایجنڈا پر بھی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. بہت سارے ایشوز بیلٹ کے اوپر ہوتے ہیں جن پر عام ووٹر رائے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. مثلاً کوئی اکنامک ایشو ہو سکتا ہے، کوئی عوامی فلاح کا منصوبہ ہو سکتا ہے، اور یہ تمام انتخاب ظاہر ہے کہ پھر وہ بلڈ کرتے ہیں اس شخصیت کی طرف جس کو ایونچولی ہم صدر کے طور پر دیکھتے ہیں. تو الیکٹورل کالج جو ہے وہ کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے انڈائریکٹ الیکشن میں صدر کے؟ دیکھیے، الیکٹورل کالج پر بہت سے اعتراض بھی ہیں کہ کیا یہ ایک درست طریقہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اس کی وجوہات ڈھونڈنی پڑیں گی اور ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. 1787 میں جب کنونشن ہو رہا تھا امریکہ کا آئین لکھنے کے لیے، تو بہت سے جو پرپوزلز تھے اس حوالے سے وہ ڈسکس کیے گئے کہ کیا کانگریس براہ راست صدر کو منتخب کرے یا پاپولر ووٹ سے اس کا انتخاب ہو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک طرح سے دونوں کے درمیان یا دونوں کو ملا کر کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے جس میں دونوں طرف کے پرپوزلز کو اکٹھا کر لیا جائے. اسی کی وجہ سے اب ہمیں اس طرح کے مثالیں بھی حالیہ تاریخ میں دیکھنے میں آئی ہیں. مثلاً ہلری کلنٹن کو پاپولر ووٹ زیادہ ملا، لیکن اس کے باوجود جو الیکٹورل کالج ہے اس کی میجورٹی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملی اور وہ الیکشن جیت گئے. بلکہ امریکی تاریخ میں صرف 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا امیدوار جو ہے وہ صدر بنا ہے، اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کو پاپولر ووٹ نہیں ملا. بالکل. اور اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. بنیادی طور پر یہ اپنی جس کو ہم الیکٹورل کالج کہتے ہیں، اس کی تعداد تقریباً ایوان نمائندگان کی تعداد کے برابر ہوتی ہے، اور یہ ہر 4 سال کے بعد نئے لوگ آتے ہیں، اس کو ری سیٹ کیا جاتا ہے. ہر جماعت
جن لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہے اس ریاست میں اپنے الیکٹورل ریپرزنٹیٹیو کے طور پر، وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ریاست میں اس جماعت کے لیے ان کی خدمات ہوں یا وہ نون پرسنالٹیز ہوں، وہ کام کرتے رہے ہوں اور ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ وہ سینٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے، وہ کانگریس کے ممبر نہیں ہو سکتے، وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں لے سکتے امریکی حکومت کے نیچے، اور جب وہ نامینیٹ ہو جاتے ہیں، جو ہم نے اس سے پہلے پرائمری کا ذکر کیا، تو جب وہ اس جماعت کے جو ووٹر ہیں، جب وہ پرائمری میں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے نام پر مہر لگا رہے ہوتے ہیں، تو اگرچہ ڈیلیگیٹس کے یا الیکٹورل کالج کے جو نامینیز ہوتے ہیں ان کا نام جڑا نہیں ہوتا اس بیلٹ پر، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ایک طرح سے امپلائی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس الیکٹورل کالج کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جس کو ان کی پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب لوگ پاپولر ووٹ دیتے ہیں تو وہ الیکٹورل کالج یہ فیصلہ کرتا ہے، عمومی طور پر دیر آر آلویز ایکسیپشنز ٹو دا رول، جیسے آپ نے 4 دفعہ بتایا، کہ کیا وہ پاپولر ووٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انہیں اور کوئی ایسی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وزن کسی اور امیدوار کے پلڑے میں ڈالنا چاہیں گے۔ سو یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ہے، تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن فی الحال تو جب تک کوئی اور تبدیلی آئینی طور پر نہیں آتی یا قانونی طور پر نہیں آتی تو یہی ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے صدارتی امیدوار الیکٹ کیا جاتا ہے۔ الیکشن کیمپینز کی جو مدت ہے وہ بہت طویل یہاں پہ محسوس ہوتی ہے، اور پچھلے سال پیو ریسرچ سینٹر کے کرائے گئے ایک سروے میں امریکیوں کا کہنا تھا کہ یہ جو کیمپینز کی مدت ہے یہ ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔ کیا ایسا ہی ہے، اور کیوں اتنی طویل ہے یہ کیمپین؟ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے تو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ اتنی طویل نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ جو امریکہ کے 23ویں صدر تھے، میں ابھی ان کا نام بھول رہا ہوں، اوہایو سے ان کا تعلق تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ پورچ کیمپین انہوں نے کی تھی، کہ وہ صرف اپنے فرنٹ پورچ میں لوگوں سے ملا کرتے تھے اور کیمپیننگ کیا کرتے تھے اور وہاں سے وہ صدر منتخب ہو گئے۔ ایک ایسے کئی ایسے صدور گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کی پرائمری میں نامینیشن بھی فائل نہیں کی اور وہ اس کے باوجود نہ صرف امیدوار بنے بلکہ صدر بھی منتخب ہوئے۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے اگر ہم بات کریں کہ یہ جماعتیں کیسے وجود میں آئیں اور اس کے بعد ان کے درمیان خلیج کیسے بڑھتی گئی، نہ صرف جو الیکٹوریٹ ہے جس کو ہم ووٹر کے طور پر جانتے ہیں اس کی تعداد بڑی ہے، ڈویژن بڑی ہے، پالیٹکس جو ہے وہ اب صرف اصول کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، اس کی بنیاد بدقسمتی سے نفرت ہو گئی ہے، اس کی بنیاد انا ہو گئی ہے، اس کی بنیاد میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے ہم اگر میں انگریزی لفظ استعمال کر سکوں تو ٹاکسیسٹی بڑھ گئی ہے سیاست کے اندر، اور اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے ان جماعتوں کے لیے کہ یہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو ہر وقت اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر انٹرنیٹ ہم اگر دیکھیں تو 1970 کے بعد سے یہ کیمپین زیادہ طویل ہونی شروع ہوئی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ 2020 کے جو انتخابات ہوئے، جو آخری صدارتی انتخابات تھے، پوری جو کیمپین تھی دونوں طرف کا کلیکٹیو جو فائنینشیل والیوم تھا وہ کہا جاتا ہے کہ $14 ارب کے قریب تھا، جو بہت سارے ملکوں کی شاید اوورال اکانومی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب وہ پیسہ ظاہر ہے کہ چند دن میں تو خرچ ہو نہیں سکتا، اس کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اور جو میڈیا کی مشین ہے جس میں نہ صرف لیگیسی میڈیا ہے جس کو ہم ٹریڈیشنل میڈیا کے نام سے جانتے ہیں بلکہ اب سوشل میڈیا بھی ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہر وقت وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان یور فیس کائنڈ آف ایڈورٹائزنگ اور پالیٹکس ہو، آپ ہر وقت اپنے ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی پیغام دیتے رہیں، ہر وقت اس کو یاد کراتے رہیں کہ آپ نے اپنی پوزیشن سے ہلنا نہیں ہے،
اور اس میں پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کم از کم جس طرف ابھی سیاست جا رہی ہے مجھے تو اس میں کوئی واپسی ہوتی نظر نہیں آتی ہے. جو تحقیق اس فنومینا پر ہوئی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں، جو نیوز ویلیوز ہیں جو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کنٹروورسی ٹاپ پر ہے. اور کنٹروورسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئی بالز دونوں طرف سے مل رہے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں بطور امیدوار یا اس امیدوار کے سپوکس پرسن کے طور پر، چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے میڈیا سے باہر ہوں، کہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اس قسم کی کیمپیننگ کی. سو اٹ ورکس بوتھ ویز. یہ لمبی کیمپیننگ بہت ساری، میں اگر اس کو ایک لفظ میں سمونا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ ایک امریکہ کے اندر فائنینشیل ایکٹیویٹی بن گئی ہے جس میں بہت سارے سیکٹرز جو ہیں وہ انوالو بس ہو گئے ہیں. کچھ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا انتخابات کا جو سیزن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ دا پرماننٹ کیمپین، کیونکہ ہر وقت یہاں پر کوئی نہ کوئی انتخاب جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. کئی تاثر درست ہے. اور اس سے جو گورننس ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جو امیدوار جو کامیاب ہو کر آتے ہیں ایوانوں میں، ان کی کارکردگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک تو انتخاب ہر 4 سال کے بعد صدارتی امیدوار کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہر 2 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نشستوں پر ہوتے ہیں. تو ہر 2 سال کے بعد ہمیں وہ تبدیلی تو نظر آتی ہی ہے. اور 2 سال بڑا مختصر وقت ہے کسی بھی جماعت کے لیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ 2 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور ان 2 سالوں کے بعد جو نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے کیا وہ اس کو بطور انڈیکیٹر، بطور قطب نما اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے اگلے 2 سال کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک پرپیچول سائیکل بن گیا ہے جو اور اگر آپ نے 2 سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس کی تیاری 1 سال پہلے سے شروع کرنی ہے. اس میں پرائمریز کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اس کے لیے اپنا ایجنڈا سیٹ کرنا ہے. پرائمری میں جانے سے پہلے آپ نے جو کوکس ہیں ان کی تیاری کرنی ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. کہ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ بڑی جماعتوں نے خاص طور پر جو اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے جو قیادت رکھی ہوئی ہے وہ مختلف ہے، جن لوگوں کو وہ ایوانوں میں بھیجتے ہیں وہ مختلف ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی کھیپ ہر صدر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز میں آتی ہے، جو اس طرح کے بڑے فیصلے کرتی ہے، ان کی کابینہ میں آتی ہے. سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید گورننس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ گورننس کے فیصلے الیکشن کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے تحت تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس میں وہ 2 کانسیپٹس جو ہیں ایکیڈیمک کانسیپٹس، اگر میں ان کا ذکر کر سکوں، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سمیٹیو ایویلویشن کر سکتے ہیں، یعنی جب آپ کی مدت ختم ہوئی ہے تو آپ اس کے نتائج کا جائزہ لیں کہ کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا، لیکن آپ اس کو تب تبدیل نہیں کر سکتے. ایک ہوتی ہے فارمیٹیو ایویلویشن، یہ جس میں آپ تھوڑے سے فلیکسیبل ہوتے ہیں، آپ اپنی پالیسیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، آپ کو اگر کہیں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساتھ ساتھ الیکشنز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ کیمپیننگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ووٹر کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے، آپ ان سے مسلسل جڑے رہتے ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں جو آپ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اگر کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے، اگر کہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ نے الیکشن فنڈنگ کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. اربوں ڈالرز کی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی طرف سے، بلکہ جو ایوان ہیں دونوں سینٹ اور ایوانی نمائندگان ہیں ان کے امیدوار جو ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایک کنسرن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فنڈز دینے والے بڑے گروپس یا افراد جو ہیں وہ امیدواروں کے ایجنڈے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں.
تو اس کے حوالے سے کیا کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ دیکھیے جیسے جیسے پیسے کا اثر بڑا ہے امریکی سیاست میں اور کہیں بھی یہ ایک گلوبل فنومینا ہے, ویسے ویسے اس پر اعتراضات بھی بڑے ہیں. پاکستان کے اندر اب اگر آپ دیکھیں تو ہر امیدوار کے لیے بظاہر ایک حد ہے کہ وہ کتنا پیسہ الیکشن پر خرچ کر سکتے ہیں, اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں وہ ایک اور بات ہے. امریکہ کے اندر کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور کتنا پیسہ اپنی کیمپین پر خرچ کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو بگ منی ہے, یہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, اس کا اثر کتنا ہے ان امیدواروں کے انتخاب پر اور پھر منتخب ہونے کے بعد ان کی پالیسیوں پر. آج کل ایلان مسک جس طرح سے بیک کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, یا جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کی جو مشترکہ کیمپین تھی, جس طرح کی فنڈنگ وہ جنریٹ کر رہے تھے, اس پر بہت سارے اعتراض آ رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ کس طرح سے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوگی. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ نمبرز رکھنا چاہتا ہوں. ایک 2020 کے جو آخری صدارتی انتخاب تھے, اس میں جو امریکی ووٹرز کا تقریباً 1.5% تھا, وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے $200 یا $200 یا اس سے زیادہ کیمپین فنڈ میں دیا تھا. اور یہ جو چھوٹے فنڈرز ہیں, یہ جو اوورال والیوم تھا کیمپین فنڈنگ کا, یہ تقریباً 23-24% بنتے ہیں. جو میجورٹی آف دا فنڈنگ تھی وہ بڑے ڈونرز کی طرف سے آ رہی تھی, جو کوئی 76% سے زیادہ تھی. یعنی یہ بڑے ڈونرز اگر اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور کسی ایک امیدوار کو یا ایک جماعت کو دے رہے ہیں, تو یہ سوال پوچھنا بڑا جائز ہے کہ کیا یہ پیسہ وہ صرف مفاد عامہ میں دے رہے ہیں, یا جو ہم جانتے ہیں کہ امریکی سیاست میں یہ لابینگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور وہ لابینگ ڈالرز جو ہیں, مثلا فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, یا گن لابی کس طرح سے کام کرتی ہے. میں کوئی پولیٹیکل پوزیشن یہاں پہ نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اس حوالے سے اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں. تو جو ٹرانسپیرنسی کے کویسچنز ہیں یا اس خرچے کو لمٹ کرنے کے کویسچن ہیں, کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے کیمپین فنڈنگ کی ہے انہوں نے قوانین کو بائی پاس کرتے ہوئے آئیڈینٹی کو ہائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے مختلف اوقات میں. تو یہ تمام اعتراضات بڑے جائز ہیں, اگرچہ ابھی تک اس کا کوئی مناسب جواب کسی طرف سے دیا نہیں گیا ہے, کیونکہ کیمپین فنڈنگ یا ڈونرز کے رول کے حوالے سے دونوں بڑی جماعتیں ایسے لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہیں, کیونکہ جہاں بھی کوئی ایک اس کو کویسچن کرے گا تو دوسری جماعت ظاہر ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی. سو اس کا فوری حل تو مجھے کوئی نظر آتا نہیں ہے, لیکن جو لوگ اس کو کویسچن کر رہے ہیں, اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراض بہت ویلڈ ہیں اور ان کا کسی نہ کسی سٹیج پر جواب ضرور دیا جانا چاہیے. تھینک یو اویس. ناظرین, یہ تھے اویس سلیم ٹیکسس سے خاص طور پر ہماری پوڈ کاسٹ سیریز میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہماری پوڈ کاسٹ سیریز کے اس سیگمنٹ کو دیکھا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے.